تیمور جہاز کو ہوا میں اڑا کے واپس غزہ کی پٹی کی طرف لے گیا۔ کرنل شاہد فوجی جوانوں کے ساتھ اپنی چوکیاں حاصل کرنے نکل چکے تھے اور اب ان یہودی اڈوں کے تباہ ہونے کا بھی انتظار کر رہے تھے۔ اس معاملے میں دیر نہیں کی جا سکتی تھی۔ اڈوں کی تباہی تمام یہودیوں کو ایک طرف متوجہ کر لیتی اور وہ چوکیاں خالی چھوڑ کر اپنے اڈوں کو بچانے کے لیے دوڑتے۔ اس کا فائدہ اٹھا کر مسلم افواج اپنے اڈے واپس حاصل کر لیتی اور اس سب کے لیے وقت بہت کم تھا۔ اس لیے تیمور نے سب سے پہلے فرض کو لبیک کہا اور برق رفتاری سے اڈوں کی تباہی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس نے فضا میں گول دائرہ بنایا اور پوری رفتار سے اڑتا ہوا چوکیوں کی طرف بڑھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جلد از جلد نشانہ بنا کے کام مکمل کرنا ہے۔ وہ کسی مشینی روبوٹ کی طرح تیزی سے اپنے ٹارگٹ پر بم گرا رہا تھا اور چوکیاں برباد ہو رہی تھیں۔ وہ بڑی مہارت سے جہاز کو نیچے لا کر اوپر لے جاتا اور دوسری طرف اس نے تینوں چوکیاں تباہ کر دی تھیں۔ تیمور کا کام ہو چکا تھا۔ اب اسے اپنا ذاتی کام یعنی سکینہ کی تلاش کرنی تھی۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے اتنا بے چین کیوں ہے۔ وہ اپنا آرام چین سب بھول کر سکینہ کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا، دن بھی ڈر رہا تھا۔ سکینہ اسے کسی بھی پہاڑی کے اطراف میں دکھائی نہیں دی۔ کچھ سوچ کر وہ ندی کی طرف آیا۔ پاس ہی ندی کا کنارہ تھا اور اس کے ساتھ ہی گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا۔ یہ درختوں کے جھنڈ تیمور کی آخری امید تھے۔ درختوں کے گھنے جنگل میں وہ جہاز کو درختوں کے جھنڈ کے اوپر لے گیا اور ہوا میں معلق ہو کر نیچے کیمرے کے ذریعے زوم کر کے سکیننگ کرنے لگا۔ ایک جگہ اسے سرسراہٹ سی محسوس ہوئی تھی جبکہ باہر ہوا بھی نہیں چل رہی تھی۔ یقیناً کوئی ان پتوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے ہیلمٹ کے ذریعے اس جگہ کو فوکس کیا تو اسے ایک ہیولہ سا نظر آیا۔ مزید زوم کیا تو اسے ایک نسوانی وجود وہاں چھپا نظر آیا، لیکن چہرہ کچھ واضح نہیں تھا۔ اس پر لیزر ڈالی اور سکرین پر سکینہ کا چہرہ ابھر آیا۔ تیمور نے گہری سانس لی۔ اسے اپنے اندر ایک اطمینان اور سکون سا پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے وارننگ سٹار کو سیدھا اوپر اٹھایا اور پورے علاقے کی سکیننگ شروع کر دی تاکہ اگر کوئی یہودی ایجنٹ آس پاس ہو تو انہیں ٹارگٹ کر سکے۔ لیکن جب اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا تو اس نے ان درختوں کے جھنڈ میں ایک سیف جگہ تلاش کر کے وارننگ سٹار کو لینڈ کر دیا۔ اب وہ نیچے اتر کر سکینہ کو لینے اندر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا ٹارگٹ وہی درخت تھا جہاں اس نے سکینہ کو دیکھا تھا۔ ایمل بہت دیر سے درختوں کے اندر خود کو چھپائے بیٹھی تھی۔ اس نے دور سے فلک شگاف دھماکوں کی آوازیں بھی سنی تھیں اور دھواں سا اٹھتا بھی دیکھا تھا۔ یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی بڑا بم دھماکہ اور حملہ ہوا تھا۔ اس وقت نیچے اتر کر راستہ تلاش کرنا خطرناک تھا۔ کوئی بھی یہودی سپاہی ٹکرا سکتا تھا۔ وہ بھوکی پیاسی اپنے ہاتھ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے پتوں میں چھپی بیٹھی تھی۔ اس کا ارادہ اندھیرے میں درخت سے اتر کر کوئی راستہ تلاش کرنے کا تھا۔ وہ بے بسی سے درخت کے تنے سے سر ٹکائے بس یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اتر بھی گئی تو جائے گی کدھر۔ دن ڈھلنے لگا تھا۔ شام کی سیاہی اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ ایمل آنکھیں بند کیے مزید اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس میں حوصلہ بہت تھا مگر تھی تو ایک لڑکی ہی۔ اس ویرانے میں ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ہمت کر کے ابھی وہ درخت سے اتری ہی تھی اور سمت کا تعین کرنے کی کشمکش میں مبتلا تھی کہ اسے کسی کے قدموں کی دھمک سنائی دی۔ ایمل نے تیزی سے پاس پڑی لکڑی اٹھائی اور درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ ایمل نے اپنی گراو لکڑی پر مضبوط کی اور دبے قدموں پیچھے سے نکل کر سامنے کھڑے ہیولے کی جانب بڑھی۔ تیمور ایمل کو ڈھونڈتا ہوا اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچ چکا تھا۔ اس کا ارادہ ایمل کو آواز دے کر اپنی موجودگی کے بارے میں بتانے کا تھا۔ ابھی وہ آواز دینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ برق رفتاری سے پلٹا۔ اس نے تیزی سے اپنے اوپر ہونے والے وار کو روک کر دشمن کی کلائی تھام کر گھسیٹا اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے جکڑ لیا۔ کون ہو تم؟ تیمور اس کے کان میں غرانے لگا۔ دوسری طرف ایگل کی سخت گرفت میں گرفتار ایمل اس کی آواز سن کر پرسکون ہو گئی۔ خوشی سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اللہ نے اس کے لیے مدد بھیج دی تھی۔ ایگل سر، وہ مشکل سے بولی۔ سکینہ کی آواز سنتے ہی تیمور نے سرعت سے اپنے ہاتھ اس کے گردن سے ہٹائے۔ سکینہ، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ بڑی بے قراری سے پوچھ رہا تھا۔ ایمل نے بچوں کی طرح اسبات میں سر ہلایا۔ چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایمل کا نازک ہاتھ سختی سے اپنی گرفت میں لیا اور وارننگ سٹار کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دور آگے چل کر وہ دونوں وارننگ سٹار تک پہنچ چکے تھے۔
ایمل بڑی حیرانی سے چھوٹے جنگی جہاز کو دیکھ رہی تھی۔ تیمور نے اپنا دایاں ہاتھ جہاز کے دروازے پر رکھا۔ اس کے ہاتھ کے سکین ہوتے ہی دروازہ کھل گیا۔ سکینہ، اندر بیٹھو، اس نے ایمل کو ہدایت دی اور پھر اس کو کمر سے پکڑ کر اونچا اٹھا کر جہاز میں بیٹھنے میں مدد دی۔ سکینہ کے اندر بیٹھنے کے بعد تیمور بھی آرام سے جمپ لگا کر جہاز میں بیٹھ گیا اور کور بند کر کے بڑے آرام سے سکینہ کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے تمہیں چھوڑ کر جانا پڑا تھا، ورنہ شاید تمہیں اتنی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر آستین پلٹتا ہوا اس کے ہاتھوں اور بازوؤں پر پڑی خراشوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ ایمل ایگل کے رویے کو دیکھ کر حیران تھی۔ اس کی چھٹی حس بار بار خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ وہ ایگل جیسے خڑوس کو اپنی طرف اٹھنے والی نرم نگاہوں اور اس کی بھرپور توجہ سے پریشان ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ایگل سر، آپ پلیز کسی طرح مجھے پاکستان یا پھر کسی پاکستانی سفارت خانے تک پہنچانے میں مدد کر دیجیے۔ اب تو آپ کا پلین بھی آپ کو مل گیا ہے، پلیز ہیلپ می۔ وہ غیر محسوس طریقے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے بولی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ آج کی چوکیوں کو میں نے تباہ کیا ہے۔ دشمن 100% مجھے ریڈار پر ڈھونڈ رہا ہوگا اور اس وقت اندھیرے میں ایئر کلیئرنس ملنا مشکل ہے، بہت دھند ہے۔ میں بیس سے پرمیشن لیے بغیر نہیں جا سکتا، اس لیے ابھی تم آرام کرو، صبح تمہارے لیے کچھ سوچتے ہیں۔ یہ کہہ کر تیمور نے پیچھے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اپنا چھوٹا بیگ اٹھایا۔ اس میں پانی کی بوتل، بسکٹ کا پیکٹ اور درد کی دوا نکال کر سکینہ کی طرف بڑھائی۔ تھوڑا سا کھا لو اور یہ پھر گولی لے لو۔ اب یہ پورا علاقہ ویران ہو چکا ہے، ہم رات ادھر پلین میں ہی گزاریں گے اور صبح میں تمہارے لیے کچھ سوچتا ہوں، تیمور نے کہا۔ ایمل نے اس کے ہاتھ سے چیزیں تھامیں اور پھر بسکٹ کا پیکٹ کھول کر پہلے ایگل کی طرف بڑھایا۔ تیمور اس کی عادت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے ایک بسکٹ لے لیا۔ اب ایمل بھی آہستہ آہستہ بسکٹ کھا رہی تھی، پھر اس نے پانی کے ساتھ درد کی گولی لی۔ اب تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، تیمور نے لیور سے اس کی سیٹ پیچھے کی۔ مگر ایگل سر، ایمل جھجکی۔ تمہیں مجھ پر ٹرسٹ ہے نا؟ تیمور نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایمل نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا۔ تو پھر اچھے بچوں کی طرح آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ، تیمور نے ہدایت دی۔ سکینہ کو ہدایت دینے کے بعد تیمور نے بھی اپنی سیٹ تھوڑی پیچھے کی، وارننگ سٹار کا ڈیفنس سسٹم آن کیا اور آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ جو بھی تھا وہ خود بھی اپنی کیفیت پر حیران تھا۔ سکینہ کی گمشدگی پر اس کے اندر اٹھنے والا غبار، پھر اس کے ملنے کے بعد اس کے اندر ابھرنے والا سکون اور اب دائیں ہاتھ پر سکینہ کی موجودگی کا بھرپور احساس، یہ سب تیمور کو اپنی زندگی میں سکینہ کے وجود کی اہمیت کو واضح کر رہا تھا۔ تیمور نے آنکھیں کھول کر دائیں جانب سوئی سکینہ کو بھرپور نظروں سے دیکھا۔ مانا کہ تم بہت حسین ہو، مگر یہ طے ہے مس سکینہ کہ تم اپنی ہمت سے، اپنی عادتوں سے میرا دل میں گھر بنا چکی ہو۔ تمہیں اپنی عزت مانتا ہوں اور بہت جلد اپنے والدین سے بات کر کے اپنی سو کال منکوحہ سے چھٹکارا پا کر تمہیں اپنی زندگی میں لے کر آؤں گا۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں، تمہیں بھی میری زندگی میں آنا ہوگا۔ کئی دن کا تھکا ہارا تیمور سکینہ کے دلکش چہرے کو دیکھتے دیکھتے پرسکون ہو کر نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔ وارننگ سٹار کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا، دھیمی دھیمی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایمل اور تیمور دونوں تھکے ہارے سو رہے تھے۔ مدر بورڈ پر جلتی بجھتی چھوٹی چھوٹی لائنوں کی ہلکی نیلی سرخ روشنی کاکپٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ جب تہجد کے وقت معمول کے مطابق تیمور کی آنکھ کھلی، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دائیں جانب سکینہ ابھی بھی پرسکون نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کسی ساتھی کے ساتھ ہونے کا احساس کس قدر خوبصورت ہوتا ہے، تیمور کو آج اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کے انداز میں سرشاری تھی۔ اس نے جھک کر سوئی سکینہ کے ماتھے سے ماتھا ٹکرایا۔ گڈ مارننگ زندگی، وہ دھیرے سے کہتا ہوا سیدھا ہوا اور وائرلیس ڈیوائس ہاتھ میں لے کر دروازہ کھول کر جہاز سے نیچے اتر گیا۔ اسے بیس سے کانٹیکٹ کرنا تھا، آگے کے لیے آرڈرز لینے تھے، لیکن سکینہ کی نیند خراب نہ ہو اس لیے جہاز سے باہر اتر کر بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تیمور نے بیس میں ایئر ٹریفک کنٹرول سے کنٹیکٹ کیا۔ مجھے پاکستان اسلام آباد پر جانے کی اجازت چاہیے، صرف چند گھنٹوں کے لیے، اس کے بعد میں فوری طور پر سعودی بیس رپورٹ کر دوں گا۔ تیمور نے پاکستان جانے کی اجازت مانگی۔ کرنل شاہد نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے تیمور کا رابطہ کروایا۔ السلام علیکم سر، اٹس تیمور ہیئر، وہ مؤدبانہ انداز میں بولا۔ وعلیکم السلام ینگ مین، کرنل شاہد جوش سے بولے۔
सर, मुझे इस्लामाबाद बेस पर लैंड करने की परमिशन चाहिए। मैं पर्सनल काम से सिर्फ चंद घंटों के लिए इस्लामाबाद जाना चाह रहा हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 3 घंटों के अंदर अंदर वापस आकर रिपोर्ट कर दूँगा। तैमूर मुअद्दबाना अंदाज में बोलने लगा। ईगल, हमने अपनी खोई हुई चौकियाँ वापस हासिल कर ली हैं, लेकिन अभी हमें दुश्मन पर सख्त निगाह रखने की ज़रूरत है। दुश्मन अपनी इस हार का बदला लेने के लिए हम पर वार ज़रूर करेगा, कर्नल शाहिद ने कहा। जी सर, मैं समझता हूँ। जो आपका ऑर्डर। अगर आपकी इजाज़त नहीं है तो फिर मैं भी नहीं जाता, तैमूर ने संजीदगी से कहा। इट्स ओके जवान, तुम जा सकते हो। याद रखना 4 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें दोबारा सऊदी बेस पर रिपोर्ट करनी है। मैं तुम्हारी इस्लामाबाद बेस पर सिक्योरिटी क्लियरेंस करवा देता हूँ, कर्नल शाहिद ने कहा। तैमूर ने वायरलेस बंद किया और फिर सीधा खड़ा हो गया। इसका इरादा स्किनर को इस्लामाबाद में इसके घर तक बाहिफाजत पहुंचाने का था। तैमूर ने एमल को वार्निंग स्टार में बिठाया और देखते ही देखते वार्निंग स्टार फ़ज़ाओं में गुम हो गया। वो थोड़ी ही देर में इस्लामाबाद एयर बेस पहुंच चुका था। एमल को पिक करने के लिए एमल का पूरा ख़ानदान आया हुआ था। एमल को देखते ही सारे घर वालों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो एमल को बगौर देख रहा था। एमल उससे दूर जा रही थी। दिल ही दिल में कहीं ना कहीं उदास हो रहा था, लेकिन वो वापस मुड़ा और एमल को घूरती नज़रों से देखते हुए वापस वार्निंग स्टार में आकर बैठ गया। उसने कॉक की तरफ हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे वार्निंग स्टार को चलने पर मजबूर कर दिया। देखते ही देखते वार्निंग स्टार फिर फ़ज़ाओं में बुलंद हो चुका था और अपने अगले मिशन के लिए तैयार था। पाक धरती के इस रखवाले ने न सिर्फ पाकिस्तान की बेटी की इज्जत बचाई, बल्कि इसराइल में अपना एक अहम मिशन भी मुकम्मल कर लिया था। वो वार्निंग स्टार में बैठा एमल के बारे में सोच रहा था। पाक धरती के रखवालों की मोहब्बत की दास्तानें नहीं लिखी जाती, इनकी मोहब्बत हमेशा अधूरी रह जाती है। मोहब्बत में वतन की हिफाजत आड़े आ जाती है। पाक धरती के कई रखवाले अपनी मोहब्बत को पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कुर्बान कर देते हैं, और तैमूर भी उनमें से एक था। तैमूर का वार्निंग स्टार इसराइल पहुंच चुका था और इसराइल की फ़ज़ाओं में गड़गड़ा रहा था। तैमूर ने अपने हिस्से का काम कर दिया था, लेकिन इसराइल को अभी पूरी तरह तबाह बर्बाद करना था। और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में आए कैप्टन जमशेद। बेरूत को दमिश्क से मिलाने वाली तवीलो अरीज़ सड़क पर इसराइली टैंक गर्दिश कर रहे थे। ताहद्दे निगाह वसी और अरीज़ पहाड़ियाँ बिखरी हुई थीं और इन पहाड़ियों में इसराइली सिपाहियों ने मोर्चे बना रखे थे। वो इलाके के चप्पे चप्पे पर निगाह रखे हुए थे। इसराइली फ़ौजी दूरबीनें हाथों में लिए उड़ते हुए परिंदों तक को चेक कर रहे थे। इस वक्त शाम का झपट्टा फैला हुआ था और पहाड़ियों पर धुंध उतरने लगी थी। इसी धुंध में एक इसराइली अफसर ने एक पहाड़ी के नज़दीक कोई शय मुतहर्रिक देखी और चौंक पड़ा। इसने फ़ौरन नज़दीक रखे हुए वायरलेस सेट पर एक जीप तलब की और 4 जवानों के साथ पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। फिर जब वो पहाड़ी के दामन में पहुंचा तो एक जीप तेज़ी से इसके नज़दीक आकर रुकी, जिसे एक फ़ौजी ड्राइव कर रहा था। अफसर फुर्ती से जीप पर चढ़ गया। इसके साथ ही इसके दूसरे साथियों ने भी जीप में अपनी सीटें संभाल ली थीं। अफसर के इशारे पर ड्राइवर ने जीप इस सिमत दौड़ा दी जहां इसराइली अफसर ने कोई शय मुतहर्रिक देखी थी। जीप में खड़े होकर अफसर ने दूरबीन संभाल ली थी, लेकिन जिस पगडंडी पर जीप दौड़ रही थी वो किसी कदर नशेब में थी। अफसर को वो जगह नज़र नहीं आई जहां इसने वो नकलो हरकत देखी थी। इसने चीख कर जीप की रफ्तार तेज़ करने का हुक्म दिया और जीप बर्क रफ्तारी से दौड़ने लगी। नाहमवार रास्ता होने की वजह से वो बुरी तरह उछल रही थी और इसमें बैठे हुए सिपाही कभी अपने वज़नी हथियार संभालते और कभी उछलते बदन। अफसर ने एक हाथ से मजबूती से जीप का हुड पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से दूरबीन को आंखों के करीब रखने की कोशिश में मसरूफ़ था। फिर जब जीप किसी कदर बुलंदी पर पहुंची तो अफसर को वो मुतहर्रिक बदन नज़र आ गया जो इंसान ही था। झटपटे में कोई आगे बढ़ रहा था। जीप आन की आन में इस शख्स के पास पहुंच गई और उन्होंने इसे करीब से देखा। कोई कोढ़ी था जिसे वो इसके लिबास से पहचान सकते थे। इंतहाई काबिल नफ़रत शख्सियत थी। आधा चेहरा कोढ़ की जद में आ चुका था। गर्दन का एक हिस्सा गला हुआ था। बदन के बाकी हिस्से भी कोढ़ की जद में थे और इसके बदन और लिबास से सख्त तफुन उठ रहा था। इसराइली अफसर ने नाक पर रुमाल रख लिया। इसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई थी। कोई लुबनानी है, इसके साथी ने तबसरा किया। काबिल नफ़रत कोढ़ ज़्यादा गोली मार दो इसे। क्या फ़ायदा सर, इसकी लाश यहाँ पड़ी सड़ती रहेगी
اور کوڑ کے جراثیم پھیلیں گے۔ مگر یہ یہاں کر کیا رہا ہے؟ اس نے کہا اور لبنانی کی طرف دیکھ کر کڑک آواز میں پوچھا، تم یہاں کیوں مارے مارے پھر رہے ہو؟ جواب میں لبنانی نے عجیب سے لہجے میں کچھ کہنے کی کوشش کی اور پھر زبان باہر نکال دی، سرخ لوتھڑے کی مانند زبان۔ اس نے نفرت سے آنکھیں بند کر لیں۔ جاؤ، بھاگ جاؤ، یہاں سے دفان ہو جاؤ، افسر نے نفرت سے کہا اور جیب واپس موڑنے کی ہدایت کر دی۔ کوڑ زدہ لبنانی لنگڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کی چال بھی عجیب ہی تھی۔ کوڑ نے اس کی جو حالت کر دی تھی، اس کے تحت اس کی زندگی ہی حیرت انگیز تھی۔ نہ جانے وہ کیوں جی رہا تھا۔ شام کی سیاہی نے پہاڑیوں کی تاریکی کا لباس پہنا دیا تھا۔ اب وہ دور دور تک کوئی منظر نظر نہیں آتا تھا، لیکن کوڑ زدہ بوڑھے کا سفر جاری تھا۔ وہ کئی میل سفر کر چکا تھا اور اب وہ جنونی بیروت کے اس حصے میں تھا جہاں اسرائیلی فوجیوں کا بہت بڑا اجتماع تھا اور جہاں ناکہ بندی کر کے انہوں نے فلسطینیوں سے شام کا رابطہ منقطع کر دینا تھا۔ یہ اسرائیلی چھاؤنی بیروت کی عیسائی آبادی کے بالکل قریب تھی۔ تھوڑے فاصلے سے ہی عمارتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ مکانوں اور فوجی پڑاؤ کے درمیان حد بندی کر دی گئی تھی اور خاردار تاروں کی ایک باڑ لگائی ہوئی تھی۔ باڑ کے پاس سے تقریباً 200 گز دور حفاظتی چوکی موجود تھی جہاں اسرائیلی سپاہی مستعد رہتے تھے۔ چوکی کے ایک سپاہی نے باڑ کے تاروں کے نیچے سے کسی کو گزرتے دیکھا اور چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے ٹارچ کی روشنی اس طرف ڈالی۔ ایک شخص اس روشنی میں نمایاں ہوا، مگر دوسرے لمحے وہ روشنی کی زد سے نکل گیا۔ سپاہی کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ دوسری طرف گشت کرنے والے دستے کو اطلاع دے یا نہ دے۔ رات کی تاریکی میں ضرورت مند ان حدود سے گزر کر بیروت کے ان گھروں کے دروازے کھٹکھٹانے چلے جاتے تھے جہاں ان کی ضرورت پوری ہونے کا سامان موجود ہوتا تھا۔ خود وہ بھی 2 بار اسی طرح ان تاروں کے نیچے سے گزر کر اس طرف جا چکا تھا۔ ممکن ہے ایسے ہی کسی ضرورت مند نے یہ حرکت کی ہو، لیکن احکامات بہت سخت تھے۔ مجاہدین کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری تھیں۔ کسی بھی لمحے تباہی پھیل سکتی تھی۔ اس لیے اس ذہنی کشمکش کا اس نے یہی حل سوچا کہ گشتی دستے کو چوکس کر دے۔ نزدیک رکھے ہوئے کمیونیکیٹر سیٹ پر اس نے یہ اطلاع گشتی دستے کے انچارج ایبان مارش کو دے دی۔ ایبان مارش نے اتفاق سے خود بھی اس سائے کی نقل و حرکت دیکھ لی تھی جو ایک گلی سے نکل کر دوسری گلی میں روح پوش ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گشتی سپاہیوں کے ساتھ اس کے تعاقب میں چل پڑا، لیکن سایہ اس دوسری گلی میں روح پوش ہو گیا تھا۔ مارش کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ دفعتاً اس نے ایک مکان میں روشنی دیکھی۔ یہ روشنی اس وقت کی گئی تھی۔ مارش نے اپنے آدمیوں کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور اس طرف چل پڑا جس عمارت میں روشنی ہوئی تھی۔ اس پر ڈاکٹر وکٹر کے نام کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ قدیم عمارت تھی اور اس کی ظاہری حالت بھی بہتر نہیں تھی۔ ایبان مارش نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک بوڑھی اور خمیدہ کمر نرس تھی جس نے چندیائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور خوف زدہ و سریمہ ہو گئی۔ ان کے اشارے پر اس کے تمام ساتھی نرس کو ہٹا کر اندر داخل ہو گئے۔ تیز ٹارچوں کی روشنی میں وہ برق رفتاری سے پوری عمارت کے کونے کھدروں کو جھانکتے پھر رہے تھے۔ دوسری طرف ایوان اس خوف زدہ نرس کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کڑک لہجے میں پوچھا، یہاں ابھی کون آیا تھا؟ ابھی؟ نرس کی بوڑھی آواز ابھری، ابھی تو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں آیا آفیسر۔ یہاں تمہارے علاوہ اور کون ہے؟ 4 مریض ہیں کلینک میں، 5ویں میں ہوں۔ رات کو ان کا خیال رکھتی ہوں اور بس۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ مسٹر میلس رات کو اپنے گھر پر ہوتے ہیں، کلینک میں صرف میری ڈیوٹی ہوتی ہے، نرس نے جواب دیا اور مارش نے بوڑھی عورت کے شانے پر دباؤ ڈال کر اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت تک اس کے چوکو چابند ساتھی اس چھوٹی سی عمارت کا پوری طرح جائزہ لے چکے تھے۔ وہ بھی اس کمرے میں داخل ہو گئے جس میں روشنی ہو رہی تھی۔ کمرہ کافی کھلا تھا۔ اس میں 9 بستر لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے 4 بستروں پر 4 مریض لیٹے ہوئے تھے۔ مارش نے سب سے پہلے بستر کے مریض کے چہرے کو کمبل سے ہٹا کر دیکھا۔ تفن کا ایک بھبکا اس کی ناک سے ٹکرایا اور اس نے جلدی سے کمبل چھوڑ دیا۔ یہ جزام کا مریض تھا۔ انتہائی بھیانک شکل ہو رہی تھی اس کی۔ اس نے خمیدہ کمر بوڑھی عورت کو دیکھا اور نفرت بھرے لہجے میں بولا، کیا جزامیوں کا ہسپتال ہے یہ؟ ہاں آفیسر، ڈاکٹر میلس جزام کا علاج کرتے ہیں، بوڑھی نے جواب دیا اور مارش جلدی سے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بقیہ سپاہی بھی اس تیزی سے باہر چلے گئے تھے۔ اب ان کا اس عمارت میں رکنا ناممکن تھا۔ اسرائیلی افسر اور سپاہیوں کے باہر نکلتے ہی بوڑھی نرس کی کمر سیدھی ہو گئی
وہ پھرتی سے دروازے کی طرف بڑھی اور باہر جھانک کر پر اطمینان انداز میں مسکرانے لگی۔ ٹھیک ہے، لائن کلیئر ہو گئی، وہ پلٹ کر بولی۔ اب اس کی آواز بھی وہ نہ تھی جو چند لمحات قبل اس کے حلق سے نکلی تھی۔ یہ جوان آواز تھی۔ بوڑھی نے دروازہ بند کر دیا اور چاروں مریض کمبل پھینک کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس اگلی ویڈیو میں آپ لوگ جان سکیں گے کہ وہ واقعی کوڑی کا مریض تھا یا کوئی ISI کا ایجنٹ۔ ہسپتال میں چاروں مریض واقعی مریض تھے یا پاکستان کے کسی مشن پر اسرائیل میں آئے ہوئے تھے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری YouTube فیملی کا حصہ بن جائیں۔ پاکستان کے گمنام ہیروز کو آپ کے سامنے لانا ہی ہماری اولین ترجیح ہے، اور کامنٹس میں پاک آرمی، پاکستان اور ISI زندہ باد کا نعرہ لگانا مت بھولیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ آپ کی طرف سے کیا گیا لائک اور کامنٹ ہمارے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے، جیسے ہمیں ہماری محنت کا پھل مل گیا ہو۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔